رشتے نمازی کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کہیں ٹھہرا ہوا ہو، جیسے مسجد میں یا کسی جگہ انتظار کر رہے ہیں، تو وہ سارا وقت نماز میں ہی شمار ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ جیسے آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو پہلے ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کا ثواب کا ٹائم ہوتا ہے، عبادت کا ٹائم شمار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے آپ کے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک وہ اپنی نماز سے فارغ نہ ہو جائے یا بے وضو نہ ہو جائے، یعنی آپ وضو کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر اہل ایمان دوسرے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کے پچھلے، پہلے، اعلانیہ، مخفی سب گناہ بخش دے۔ اس پر انہوں نے خوشی سے ہنسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہنستے ہنستے ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا؟ تو انہوں نے کہا، بھلا مجھے کیا ہے کہ آپ کی دعا مجھے خوش نہ کرے، بھلا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں۔ کتنے احسانات ہیں آپ کے ہم پر، پھر ہم کیوں درود شریف پڑھنے میں کوتاہی کریں، اور کتنا شکر ادا کریں اس بات پر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں سے بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے تھے۔ جب ان کا ذکر کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لوط علیہ السلام کی بخشش فرمائے، وہ ایک مضبوط رکن کی پناہ لینا چاہتے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے۔ حضرت انس کے لیے آپ نے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر لہ۔ اے اللہ اس کا مال اور اس کی اولاد زیادہ کر دے، اس کو لمبی عمر عطا فرما اور اسے بخش دے، یعنی حضرت انس کو۔ حضرت انس کہتے ہیں، میرا مال زیادہ ہو گیا، میری عمر اتنی لمبی ہو گئی کہ میں اپنے اہل و عیال سے شرماتا تھا، اور میرے پھل پک کے توڑنے کے قابل ہو گئے۔ اور چوتھی چیز مغفرت ہے، یعنی جس کی اللہ سے امید ہے، کیونکہ باقی چیزیں دنیا سے متعلق ہیں، ایک آخرت سے متعلق ہے، تو اس کا انتظار ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو عشاء کی نماز تک نفل پڑھتے رہے۔ آج کل موقع ہے ہم مغرب پڑھ کر ایک دم اٹھ نہ جائیں، ہم نے صرف مغرب کے 2 نفل ایکسٹرا رکھے ہوئے، بس وہ پابند کیے ہوئے، حالانکہ ان کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ 2 ہی پڑھیں۔ آپ 2، 4، 6، 8 جتنے پڑھ سکے، لیکن اگر کم سے کم 2 پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو حذیفہ بن یمان آپ کے پاس آئے اور انہوں نے مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، اور پھر نفل نماز پڑھتے رہے، پھر عشاء ہوئی، پھر آپ نے عشاء پڑھی۔ یعنی ضروری نہیں کہ یہ روز پڑھے جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ جیسے آخری عشرہ ہے تو اس میں آپ ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا حصہ بڑھا دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز سے فارغ ہو کے نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے پوچھا کون ہے، یعنی کون پیچھے پیچھے آ رہا، آواز آ رہی ہوگی جوتوں کی۔ میں نے کہا حذیفہ۔ آپ نے فرمایا، اللہم اغفر لحذیفہ ولامہ۔ اے اللہ حذیفہ اور اس کی ماں کو بخش دے۔ یعنی آپ جا رہے ہیں اور کوئی بات نہیں کرنے کی، کوئی قریب سے آپ کے گزر رہا ہے، کسی کو آپ سلام کر رہے ہیں، کسی کو آپ دعا دے رہے ہیں، تو یہ ایک اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دل دوسروں کے لیے صاف ہے، آپ دوسروں کے خیر خواہ ہیں، اور پھر ان کے منہ پہ بھی دعا دینی چاہیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف بوڑھے لوگوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے، یہ چند ریلیجس فگرز کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو دعائیں دیں اور باقی لوگ فارغ ہیں۔ نہیں، یہ ہر ایک کو ایک دوسرے کو دعا دیتے رہنا چاہیے۔ کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے یا ویسے بھی، یعنی ضروری نہیں کہ کوئی ہمارا کوئی کام کرے تو پھر ہی ہم دعا دیں، ویسے بھی دعا دیں۔ ابو ایاس کہتے ہیں، میرے والد بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔ وہ ساری زندگی یاد رکھا، آگے اپنے بچوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا۔ پھر اسی طرح اپنے ساتھیوں اور ان کے اہل و عیال کے لیے بھی بخشش کی دعا کرنی چاہیے، صرف اپنے دوستوں کے لیے نہیں، ان کے آگے رشتے داروں کے لیے بھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، پیر کی صبح کو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ میرے پاس آئیے۔ چچا کو کہا، میں آپ کے حق میں ایسی دعا کروں جس سے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو فائدہ پہنچے، یعنی اسے دعا کرنے کے لیے بلایا۔ پھر وہ صبح کو گئے، ہم بھی ان کے ساتھ گئے، یعنی والد کے، تو آپ نے ہمیں ایک چادر اڑا دی، پھر دعا کی، اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر ذنبا اللہم احفظہ فی ولدہ۔
اے اللہ عباس کی اور ان کے بیٹے کی بخشش فرمائیے، ایسی بخشش جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے ہو، ایسی ہو کہ کوئی گناہ نہ چھوڑے۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے بیٹے کے سلسلے میں بھی ان کی حفاظت کر، یعنی اس کے حقوق کی ادائیگی کی انہیں توفیق عطا کر، یعنی ان کو توفیق دے کہ یہ اپنے بچوں کے صحیح لک آفٹر کریں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور اسپیشلی اس کے لیے بولا آپ آنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، ٹھیک۔ پھر میزبان کی بخشش کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن بصر مازنی کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلانے کے لیے مجھے بھیجا، آپ میرے ساتھ آ گئے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو میں نے جلدی سے جا کر اپنے والدین کو بتایا کہ آ گئے ہیں، تو وہ دونوں گھر سے باہر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، آپ کو خوش آمدید کہا، پھر ہم نے ایک دبیس چادر، تھک چادر جو ہمارے پاس تھی بچھا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے۔ پھر والد صاحب نے میری والدہ سے کہا کھانا لاؤ، چنانچہ وہ ایک پیالہ لے کر آئیں جس میں پانی اور نمک ملے آٹے سے روٹی بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کناروں سے کھاؤ، یعنی سائڈ سے کھاؤ، درمیان کا حصہ چھوڑ دو کیونکہ برکت اس حصے پر اترتی ہے، یعنی بیچ میں اترتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا، ہم نے بھی کھایا پھر بھی وہ بچ گئی۔ فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لہم وارحمہم وبارک علیہم ووسع علیہم فی ارزاقہم، اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان پر رحم فرما، انہیں برکت عطا فرما اور ان کے رزق کو کشادہ کر دے۔ اس سارے قصے میں آپ دیکھیے یعنی ڈیلنگ میں کتنی سادگی ہے، کتنی آسانی ہے اور کتنی محبت ہے، کیونکہ اصل توجہ کھانے پینے پہ نہیں ہے، اصل توجہ ریلیشن شپ پہ ہے، اس سارے اخلاق پر ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ برتا جا رہا ہے، کہ کس طرح ویلکم کیا، کس طرح بٹھایا۔ ظاہر ہے جس طرح کا گھر تھا، جو میسر تھا، سب سے اچھی چادر بچھا دی، نیچے ہی بیٹھ گئے، ایک ہی ڈش تھی، ایک ہی پیالہ یا ایک ہی بول جس میں روٹی بنی ہوئی تھی، اور اس میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پانی اور نمک ملے آٹے سے، یعنی آٹے میں نمک ڈلا ہوا تھا۔ اب تک ہمارے ہاں رواج ہے کہ آٹے میں نمک ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اگر سالن نہ بھی ہو، دہی سے کھائے کوئی یا کسی اور چھوٹی موٹی چیز سے، کیونکہ دیہاتوں وغیرہ میں ہر وقت سالن نہیں پکتے۔ بچپن میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہاں لوگ روٹی بنا لیتے ہیں، اچار نکال لیتے ہیں، لسی لے لیتے ہیں، لسی میں نمک مرچ گھول لیتے ہیں، اس کا صرف پیاز، اور پیاز کو چھری سے نہیں کاٹتے، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، وہ کسی سخت چیز کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو پریس کر کے اس کو کھول کے تو ڈائریکٹ کھاتی، کیونکہ جب کسی چیز کو چھری لگ جاتی ہے تو اس کی تاثیر بدل جاتی، یعنی اگر پھل کو آپ دانت سے سیدھا کھائیں یا ہاتھ سے چھیل کے، ہم تو ہر چیز پہ چھری پھیر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کھانے کی بھی ایک حرمت ہوتی ہے نا، جہاں ضرورت ہے وہاں تو چھری لگائی جائے، ورنہ جتنا آپ ہاتھ سے اس کو ٹریٹ کر کے کھائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ بہرحال اب آپ دیکھیں کہ سب نے بیٹھ کے کھایا، آپ نے تعلیم بھی دی کہ درمیان سے نہیں کھانا، سائڈ سائڈ سے کھانا، ہر ایک نے اپنے آگے آگے سے کھایا، اور بچ بھی گئی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اب سب ختم کرو، بچ گئی تو ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم کھا لیں گے، اور پھر آپ نے دعا دی اور چلے آئے۔ کتنی خوبصورت دعا دی۔ آج ہم کسی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلا سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ بہت ڈشز بنانی پڑتی ہیں، دو دو دن پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں، ان کو فریج میں رکھ دیتے ہیں، ان کو باسی کر کے پھر ان کو تازہ کر کے دیتے ہیں، اور اپنے اوپر ایسا بوجھ ڈالتے ہیں، اور پھر اتنے زیادہ بعد میں بھی کام کرنا پڑتا ہے کہ الامان والا فیس کہ کوئی ہمت ہی نہیں کرتا کہ کسی کو بلائے۔ لہٰذا کیا ہے کہ رشتے دار ہوں یا آپس میں میل جول ہو، بس سوچتے ہی رہتے ہیں کہ کب بلائیں، اور اگر بلائیں بھی تو پھر ریسٹورینٹ میں بلا لیتے ہیں، ڈبل ٹرپل اس پہ خرچہ، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ وہ کب میسر ہوگا کہ جب بلائیں گے۔ تو اگر ہم اس سادگی پر آ جائیں کہ ٹھیک ہے جو ہمیں میسر ہے اور جتنا ہم آسانی سے اس وقت میں بنا سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق، لیکن اپنے دوستوں اور رشتے داروں اور احباب کو یعنی مختصر، اور پھر یہ بھی نہیں کہ بس پھر صبح سے گئے اور رات تک بیٹھے رہے اور دوسرے کو ذلیل کر دیا، یعنی کہ وہ یہی کہے کہ بس اب آئندہ نہ کبھی ان کو بلائے۔ بھئی جب شادی ہوئی تو مجھے اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ ہمارا جو کلچر تھا جہاں میرے میکے تھے وہاں سمپل دعوتیں ہوتی تھی مختصر وقت میں، اور ویسے بھی ہمارے والد جو تھے وہ بہت زیادہ وقت کی قدر و قیمت جانتے تھے، نہ اپنا وقت ضائع کرنے دیتے نہ کسی کا کرتے تھے، رائٹ ٹائم پر جانا ہے، رائٹ ٹائم پر اٹھ جانا ہے، بات ختم۔ تو ملتان میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی دعوت پہ بلاتا تھا تو آپ کو بعض اوقات ناشتے کے وقت جانا ہوتا تھا، اور پھر سارا دن وہاں رہنا ہوتا تھا، پھر ان کے ہاں دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا، وہ کچھ آفٹر نون کے قریب کھانا کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھول پہناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے،
اتنا انسان تھک جاتا ہے، گھر والے بھی تھک جاتے ہیں، لیکن وہ کلچر ہے، ایسی دعوت ہوتی ہے وہاں پر، تو اتنا زیادہ ویسٹ آف ٹائم کہ آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں. جو نئی دلہن آتی ہے وہ سب کے لیے نئی ہوتی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا یہ کون ہے کیا ہے، لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں، تو وہ محبت بڑھنے کی وجہ ایک بیزاری بڑھ جاتی ہے کہ انسان پھر سوچتا ہے کہ دوبارہ کبھی جائے، نہیں ایسی جگہ نہیں جانا جہاں تھک ٹوٹ کے واپس آئے اور کچھ کام نہیں ہوا. اور خاص طور پر اگر آپ اپنے وقت کی قدر و قیمت رکھتے ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے تو آپ ایسی چیزوں سے پھر 100 دفعہ پرہیز کرتے ہیں. تو بہرحال ہمیں اپنی زندگیوں میں سادگی اختیار کرنی چاہیے اور اپنی حیثیت سے مراد جسمانی، مالی اور اوقات کے مطابق اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ جس میں کسی کے لیے بھی تکلیف نہ ہو، بلکہ وہ مجلس محبت کی مجلس بنے، کسی کا آنا یاد بھی رہے کہ کوئی آیا ہے اور کچھ فائدہ ہوا ہے. پھر بعض اوقات ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے، ہم بلا لیتے ہیں لوگوں کو، خود کچن میں رہتے ہیں اور لوگ بیٹھے، شکر ہے مکھیاں نہیں ورنہ مکھیاں مارتے ہیں. ابھی آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ غائب ہیں تو وہ بھی ایک تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. یعنی کہ اب آئے تو کیا کریں بیٹھ کے یہاں. پھر کچھ لوگ تو سیاست پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ اور اسی قسم کے ادھر ادھر کی، کسی کی غیبت شروع کر دیتا ہے، یعنی اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ہم بعض اوقات نماز، روزہ، صدقہ وہ تو اپنا دین کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو اسلامی اخلاق اور آداب ہیں، آپ دیکھیں جتنی ترقی یافتہ قومیں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا لیے ہیں. جاپان کی شادیوں کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ کتنی وقت کی پابندی اور کتنی سمپلسٹی اور کتنا بہترین انتظام ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں شادیاں ہوں یا ولیمے ہوں یا عقیقہ ہو یا کوئی مناسبت ہو یا کوئی نہ بھی ہو. اسی طرح عبداللہ بن بسر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے یہاں مہمان ہوئے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا حلوہ پیش کیا. آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر آپ کے سامنے کھجوریں پیش کی گئی تو آپ کھجوریں کھا رہے تھے اور گٹلیاں اپنی 2 انگلیوں کے درمیان ڈالتے جا رہے تھے، یعنی اپنے ہاتھ کے اندر. آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی اکٹھی کی ہوئی تھی، یعنی اندر ہی رکھ رہے تھے. پھر آپ کے سامنے مشروب لایا گیا، آپ نے اسے پیا، پھر اپنی دائیں جانب والے کو دے دیا. عبداللہ بن بسر کہتے ہیں تو میرے والد نے کہا جب انہوں نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے، یہ جانے لگے ہوں گے اور رخصت کریں، تو آپ نے فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحم. دیکھیے کھانے کا موقع ہے، پھر بھی بخشش کی دعائیں دی جا رہی کہ اللہ تو نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں برکت ڈال دے اور ان کے گناہ بخش دے اور ان پر رحم فرما.